آج ہمیں روزے کا فلسفہ اور اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرب ایک جنگجو قوم تھی۔ اسلام سے قبل وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری ان کا شیوا تھی، دوسرے قبیلوں پر شب خون مارا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی جنگیں شروع ہوتی جو سالہ سال تک جاری رہتی تھیں۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، اور اس کام کے لیے انہیں تیز، متحرک، پھرتیلے، سخت کوش اور مضبوط اعصاب والے گھوڑے چاہیے ہوتے تھے، اور گھوڑوں کو ایسا بنانے کے لیے وہ ان کی تربیت ایسے کرتے کہ ان کو روزہ رکھواتے تھے، اور اس کے لیے انہیں تپتے ہوئے صحرا میں لے جاتے، سخت دھوپ کی طرف ان کے چہرے کر کے ان کو باندھ دیتے، مخالف سمت سے لو کے تھپیڑے آتے جو گھوڑے کے چہرے پر پڑتے، اور اسی حالت میں وہ گھوڑے کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھتے تھے۔ کئی ہفتے یہی مشق کرا کر اس کی تربیت اس طرح کرتے کہ وہ جنگ کے میدان میں کھائے پیے بغیر، یعنی بھوکا پیاسا رہ کر بھی دیر تک لڑنے کے قابل رہ سکے۔ اس کو وہ صوم کہتے تھے، اور روزہ رکھنے والے گھوڑے کو صائم کہتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن پھر ایک طرح سے یہ سمجھایا کہ جیسے پہلے تم گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اب اللہ تمہیں روزہ رکھوائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی حلال چیزوں سے بھی ان اوقات میں رک جانا ہے، کیونکہ صیام کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یعنی حلال اور حرام قرار دینے کی پاور اور اتھارٹی اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بتا دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، جھگڑا نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کیا اس کا روزہ ضائع ہو گیا۔ یعنی جس نے اپنا احتساب نہ کیا، جس نے اپنے ایمان کو زندہ نہ کیا، وہ رات چاہے کھڑا قرآن پڑھتا رہا، اس کا قرآن اور اس کا قیام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد تربیت ہے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، ایمان کا یہ مطلب ہے۔ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، ایمان کا یہ مطلب۔ اب رمضان ختم ہوا، یعنی ایک مہینے کا ٹریننگ پروگرام ختم ہوا، ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایک ماہ کا تربیتی کورس ختم ہوا۔ اب اگلے 11 مہینوں میں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے ہر اس کام سے رک جانا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یعنی جیسے رمضان میں اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے بھی رک گیا تھا، ویسے ہی اللہ کے حکم سے باقی 11 مہینوں میں نے حرام چیزوں سے بھی رک جانا ہے۔ اب اس ساری ایکٹیویٹی کا، اس ساری پریکٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب امت مسلمہ رمضان کا اہتمام اس کی صحیح روح کے ساتھ کرے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد آپ کو کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں مل رہا۔ سرکاری اداروں میں کرپشن ختم ہو گئی ہے، رشوت ختم ہو گئی، عدالتوں میں انصاف کا بول بالا ہے، تھانوں میں سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور تاجروں نے ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے قصور معاف کر رہے ہیں، دشمنیاں ختم ہو گئی ہیں، اور محبت، اخوت، بھائی چارے اور اتحاد و یگانگت کا دورہ ہے۔ اور عالم اسلام کا یہ طرز عمل دیکھ کر، امت مسلمہ کا یہ طرز عمل دیکھ کر، دنیا کی غیر مسلم اقوام بھی اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ اسلام کا بول بالا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک نے لوگوں میں تقوی پیدا کر دیا ہے، لوگوں کے ایمان کو زندہ کر دیا ہے، ان کے دل بدل گئے ہیں، ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کا اہتمام اس کی صحیح روح کے ساتھ نہیں کر رہے، اور یہ روزے نہیں ہیں جو ہم رکھ رہے ہیں، یہ کوئی ڈائٹ پلان ہے جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ پھر ویسا ہی ہے جس کی نشاندہی اقبال نے ان الفاظ میں کی کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔